بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خواب میں گلے میں زنجیر اور توق دیکھنے کو ناپسند کرتا ہوں اور پاؤں میں بیڑی دیکھنے کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ بیڑی کی تعبیر دین میں ثابت قدمی ہے۔ اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایات و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا، کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ کے ساتھ روانہ کیا تو ایک مسلمان نے ایک مشرک پر حملہ کیا، پھر زمین نے اس کو پھینک دیا۔ اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین تو اس سے بھی بدتر آدمی کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں یہ دکھائے کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کس قدر بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنے بڑے رتبے والا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن کس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کی حرمت یعنی مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں مومن کے ساتھ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اسے پورا کرے گا، پھر وہ اسے پورا نہ کر سکے اور وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر ایک دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب یقینی ہوگا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے تھے؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے، یعنی دین اسلام سے پھر گئے۔ ابن ابی ملیکہ جو کہ یہ حدیث اسما سے روایت فرماتے ہیں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جائیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے تھے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا۔
مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کونا تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے، یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنیٰ کر دیا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔